دوستوں کہتے ہیں کہ ابو النصر سیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو النصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی اور بچے بھی بھوکے ہیں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو النصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ کہتے ہیں کہ ابو النصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے اس میں نہیں آنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی، گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ اس اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو النصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اس نے راستے میں بھوکوں ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو النصر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا، اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے؟ اس نے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو النصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے چلا جا رہا تھا کہ اپنے بھوکے بیوی اور بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا، کیا کہے گا ان کو جا کر کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو اسے ابو النصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی تو ابو النصر ہے۔ اس نے ابو النصر سے کہا کہ تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درم امانت کے طور پر رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے، اور آخرکار آج میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، تو یہ لو اپنے 30,000 درم، یہ تیرے باپ کا مال ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ ابو النصر کہتے ہیں کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا تھا، میرے کئی گھر بن گئے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی تھی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار درم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے، میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو النصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب تولے جائیں۔ کہتے ہیں کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا؟ تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے، اور ہزار درم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی، ہائے رے میری قسمت۔ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی؟ اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو میں رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ تھا۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے عمل میں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ تو منادی والے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اس عورت کے آنسو ہیں جس نے اسے 2 پراٹھے دیے تھے۔
عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازوں کو نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو النصر کہتے ہیں کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادے والے نے پوچھا، ہے کچھ اور؟ باقی عمل تو اس کا لے آئیں۔ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی بھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو النصر کہتے ہیں کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو النصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا ہے جو اس دن تم نے سچے دل سے اس عورت اور بچے کو دی تھی، ورنہ تیرے بڑے بڑے صدقات تو آج تجھے لے ڈوبے تھے، جس میں ریاکاری بھی شامل تھی۔ تو دوستو یہی بات ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، نہ کہ یہ سوچ کر کہیں کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی، لوگ ہمیں سخی کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ کتنا اللہ والا ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی بھی ہم کو نفع نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں یہ ہمارے بڑے بڑے عمل بھی روئی کی طرح ہلکے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی نیکی کریں، جو کہتے ہیں کہ نیکی اس طرح کرنی چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، ہم کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں، کسی کے ساتھ بھی نیکی کریں، ہمارا یہی صرف عمل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں گے، مجھے سخی کہیں گے اور میرے لیے واہ واہ کریں گے، کیونکہ آخرت میں اس سے کوئی نجات نہیں ہوگی۔ نجات صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ ہم سچے دل سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ نیکی کریں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ نیکی کی باتیں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکیں، تو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔